السلام علیکم ناظرین، آزادی.com.pk کی ایک اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان صفدر حسین۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں خواتین پر تشدد کے خلاف 16 روزہ مہم جاری ہے، جو 1981 میں اس مہم کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد خواتین کے خلاف تشدد اور استحصال کے حوالے سے شعور کو بیدار کرنا تھا۔ ظاہر ہے خواتین کی بات ہے تو خواتین کی بات کو خواتین ہی بہتر انداز میں کر سکتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحت پروین صاحبہ۔ زیادہ معلومات اور تعارف تو اپنا آپ خود ہی کروا سکیں گی کہ آپ کون ہیں اور کیا کرتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جیسا کہ آپ نے بتایا، میرا نام فرحت پروین ہے اور میں پچھلے 15 سال سے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں اور خواتین کے حقوق کے اوپر مختلف قسم کے میگا پروجیکٹس کر چکا اور نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے۔ اسی کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اور جو گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں یا ان کے ساتھ میں خواتین کے حقوق اور خواتین کی جو جینڈر مین اسٹریمنگ کے پروگرامس ہیں اس میں اپنا جو ہے کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہوں اور اس وقت بھی کر رہی ہوں۔ فرحت پروین صاحبہ، ظاہر ہے ایک قدرت کا قانون ایک بنایا ہوا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ جہاں ایک مرد کا ذکر ہوا وہاں ایک خاتون کا ذکر بھی ہوا۔ لیکن ہم کیوں سمجھتے ہیں یا ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ کمزور ہیں، یا خواتین ان کو وہ برابری کی سطح پہ کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ اچھا، جہاں تک بات ہے کمزور ہیں خواتین کو، آپ کسی بھی شعبے میں کمزور نہیں پائیں گے نا۔ یہ ایک صرف مت ہے جو کہ ہماری سوشلی جو ہے نا اس کو بنایا گیا ہے کہ ہمارے جو علاقے کی خواتین ہیں وہ کمزور ہیں۔ اس کی بیسک جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈومینیٹ چاہتا ہے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ جو میرے ساتھ خاتون ہے وہ برابر کی سطح کے اوپر آ کے بات کرے، برابر کی سطح کے اوپر کام کرے، برابر کی سطح کے اوپر اپنے حقوق مانگے۔ تو اس لیے اس نے بچپن سے ہی مین کے پیدائش سے ہی اسے یہ بتانا، بہن کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی، بیوی کے اس میں بٹھا دی کہ تم کمزور ہو، تم یہ نہیں کر سکتی، تم وہ نہیں کر سکتی، تم نے یہ نہیں کرنا، تمہیں وہ کرنا ہے۔ کچھ ہماری ریلیجیس ذمہ داریاں ہیں، کچھ ہم نے سوشلی ان کو وہ کر لیا ہے، جس میں اس میں شدت پسندی آ گئی ہے کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتی۔ جب یہ ورڈ آتا ہے نہیں کر سکتی تو اس بچی، اس بہن، اس بیٹی کے دماغ میں وہ خوف آ جاتا ہے کہ نہیں شاید میں نے یہ کیا تو غلط کیا۔ پھر اس میں تشدد کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ڈھیر سارے گھرانوں میں آج بھی پاکستان میں جو ہے نا، پاکستان میں انٹرنیشنلی ہم بات، پوری دنیا میں شاید پوری دنیا میں ہر 10 منٹ کے بعد ایک خاتون غیرت کے نام پہ قتل ہو رہی ہے۔ یہ انٹرنیشنلی ہے، ہر 10 منٹ کے بعد۔ تو اس قتل، اس تشدد، اس یعنی کہ جو اس کے ساتھ وائلنس ہو رہا ہے، اس کی بنیاد کے اندر اس کے اندر خوف ہے۔ صرف اب وہ خوف پھیلتا اب پورے کلچر کو، پوری سوسائٹی کو اس نے کور کر لیا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ ایک پورا فینومینا بن گیا ہے۔ خواتین کمزور ہیں، وہ یہ نہیں کر سکتی۔ لیکن ادر دین اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا میں کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے یا دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جہاں خواتین کام نہ کر سکتی ہوں۔ صحیح ہے۔ ہاں، مرد جو ہے وہ کچھ کام نہیں کر سکتے، اور اس کو اگر آپ مزاح کی سینس میں دیکھیں تو دیواریں مردوں کی کمزوری سے بھری ہوئی ہیں، خواتین کی کمزوری سے نہیں، آپ نے تو ہٹ کر دیا، بہرحال چلے چلے۔ جب امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر امپاورمنٹ سے ہم کیا معنی لیں؟ اچھا، امپاورمنٹ سے مراد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بوتھ جینڈر، خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں، ان کو ایکول اپرچونٹی ملے۔ ایکول اپرچونٹی سے مراد ایکول ایجوکیشن، ایکول سکلز، ایکول ایکسیس ٹو دا یعنی کہ مارکیٹ، ایکول ایکسیس ٹو دا یعنی کہ جسٹس جو سسٹم ہے، ایکول جو اپرچونٹیز ہیں اس کی جاب کے حوالے سے، فیئر کے حوالے سے، مین کہ کوئی بھی شعبہ ہے جہاں پر بھی پارلیمنٹ سے لے کر گراؤنڈ لیول تک خواتین کو مکمل یعنی برابری کی سطح پہ ان کو موقع ملے اپنی ہنر کو، اپنی صلاحیتوں کو ریپریزنٹ کرنے میں، تو ہم اس کو امپاورمنٹ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے پارلیمنٹ میں بھی ایک مخصوص حصہ ہمارا خواتین کا موجود ہے، سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں بھی یہ قانون پہ امپلیمنٹیشن،
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صورتحال وہ جتنی ہماری تعداد ہے، ظاہر ہے 52% تو ہمارے پاس ہر سال گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس جو آتا ہے اس میں پاکستان اس وقت 139ویں سے یعنی کہ 137ویں سے 139 پہ چلا گیا ہے. مطلب یہ اس سال پاکستان مزید ڈاؤن ہو گیا ہے یہ جینڈر گلوبل انڈیکس میں. اس کی ریزن یہی ہے، وہ کور یہی کرتے ہیں کہ اس میں دیکھتے ہیں پاکستان میں خواتین پارلیمنٹ کا رول کتنا ہے، خواتین کا لٹریسی ریٹ کتنا ہے، خواتین کا اکنامیکلی ان کی پارٹیسپیشن کتنی ہے، اور خواتین کی جو ہے ایکسیپٹنس کتنی ہے، ان کی ایکسیسیبلٹی کتنی ہے، ایکسیسیبلٹی آف ان آل فیلڈ آف لائف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رول آپ بتا رہے ہیں پارلیمنٹ میں خواتین کو وہ رول نہ پلے کرنے دیا جا رہا ہے، نہ وہ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان جو گلوبل جینڈر انڈیکس میں مزید پیچھے جا رہا ہے، تنزلی کی طرف جا رہا ہے. تنزلی کی طرف جا رہی ہے. ظاہر ہے میم، ایک تو آپ میرے لیے آواز اٹھا رہی ہیں کہ مجھے حقوق دیے جائیں، لیکن پہلا جو اس کا ذمہ دار تو میں خود ہوں نا. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین میں وہ شعور بیدار ہو رہا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی ہماری پاکستانی جو سوسائٹی ہے حقوق کے مانگنے میں کی حد تک بہت پیچھے ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ہمارا لو لٹریسی ریٹ ہے، خواتین پڑھی لکھی نہیں ہے، اور پھر ان کی ایکسیس نہیں ہے. مثلا ہم معلومات کی رسائی تک بات کر لیتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنی پرسنٹ خواتین، صرف اور صرف 15% خواتین جو ہیں جن کی ایکسیس ہے سوشل میڈیا تک یا ٹیکنالوجی تک، جہاں سے وہ معلومات لے سکتی ہیں. تیسرا جو سب سے بڑا مین گیپ ہے وہ ہمارا جو یعنی کہ جو سلیبس ہے، ماسٹر ایم فل تک بھی لڑکیوں کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوتا. کہیں پر بھی خواتین کے حقوق کے اوپر یا ان کے جو لاز ہیں یا ان کے لاز سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں جو ان لاز امپلیمنٹ کرنے اس بارے میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا. اویئرنیس شاید بہت کم ہے اس وقت. مردوں کو اپنے حقوق کا یا حصول کے لیے جو راستے ہیں ان کا نہیں معلوم، تو خواتین کے لیے تو شاید بہت بالکل ایسے ہی ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین بہت جینڈر کو اپنے جو بیسک رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھے ہیں، ان کے حوالے سے آگاہی نہ ہونے کے برابر ہے. دیکھیں، جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہمارے جو پہلے چیز سامنے آتی ہے کہ ان کو جائیداد میں حصہ دیں، ان کو مال و دولت میں حصہ دیں. کیا یہ حقوق یہی ہیں؟ نہیں، جہاں تک حقوق کی بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی ہے، ایکول اپرچونٹیز کی بات کرنی چاہیے ہمیں. حقوق جو ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی ہے، جینڈر مین سٹریمنگ، مین کے برابری ہماری وہاں پر ہے. امپاورمنٹ تبھی ہوگی جب ہم برابری کی سطح پہ ان کو رائٹ دے رہے ہوں گے. برابری سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کو اگر وہ کوئی جاب کرنا چاہ رہے ہیں خواتین تو ان کو جاب کا رائٹ دیں گے. آپ وہ اگر کوئی اپنا اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہی ہے، اپنی کوئی انٹرپرینیورشپ کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ رائٹ دیں گے. اس کے علاوہ اگر ادر دین بھی کوئی اپنا شعبہ اپنا فیلڈ وہ کرنا چاہ رہے تو اس کو دیں گے. جہاں تک ہے وراثت کی بات، وراثت میں جو اسلامک لاز ہیں، جو قانون ہے، وہ اس کے مطابق دی جانی چاہیے، لیکن وہ پاکستان میں تو میرے خیال میں 99% لوگ نہیں دیتے. اچھا، اس میں ایک بعض اوقات بڑی دلچسپ صورتحال بھی ہو جاتی ہے کہ جہاں ہمیں مذہب کا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے تو ہم مذہب کی طرف نکل جاتے ہیں، اور جہاں برٹش لاز کا یا اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں ہمیں بارہ لگ رہا ہوتا ہے. جہاں سچی بات یہی ہے کہ اگر آپ کسی بھی مرد سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہاں اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، لیکن آپ کو ان سے فرائض کے بارے میں پوچھیں تو ایون ایک کے لیے بھی مشکل ہے. نہیں، فرائض سے دور بات، ایون کہ پورے نماز کے ارکان، پورے جو ایک مسلمان ہونے کے جو اس کے مطلب جو بنیادی چیزیں، بنیادی پرنسپل ہے، اس پہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن 4 شادی کو سے پتہ ہو. وہ دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے پسندیدہ جو ہے وہ. اچھا پروین صاحبہ، ظاہر ہے آپ کا ایک اپنا جو جد و جہد ہے وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہے، تو ہم تھوڑا سا ناظرین کے لیے آپ کی ذات کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ کون ہیں، کیا کرتی ہیں؟ جی، میں نے آپ کو پہلے انٹروڈکشن میں کروایا ہے کہ میرا نام فرحت پروین ہے، اور میں پچھلے 15 سال سے خواتین کے حقوق کے اوپر کام کر رہی ہوں، جس میں نیشنل انٹرنیشنل پروجیکٹس ہم نے کیے ہیں، جس کا بیسک آبجیکٹیو ہی خواتین کی ویمن امپاورمنٹ ہے. مین کے جینڈر بیلنس کو ہم نے کرنا ہے کہ جہاں مردوں کے لیے اتنی زیادہ اپرچونٹیز ہیں، وہاں پر ہم نے اسی گراؤنڈ لیول کے اوپر، فیلڈ لیول کے اوپر ہم نے خواتین کو بھی بیلنس کرنا ہے، ان کو بھی سپیس دینی ہے. اچھا، یہ جو آپ کو حق ملا، آپ کا ظاہر ہے آپ خود اپنی آواز تو ہیں ہی ہیں، آپ دوسروں کے لیے بھی آواز بن رہی ہیں،
تو یہ آپ کو خود کیسے ملا؟ آسان تھا؟ لیکن نہیں، یہ آپ بھی ظاہر ہے میرے خیال میں ہم اسی طرح ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ نہیں، یہ بہت مشکل تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے ایجوکیشن لیول سے سب سے پہلے تو ہمارے خاندان میں ایجوکیشن، خواتین کی گرلس کی ایجوکیشن ہے ہی نہیں نا، تو سب سے پہلے تو اپنی اسٹڈی کے لیے لڑنا پہلا حق جو تھا پہلا جو ہے 2-3 سال کا گیپ، اس میں یہ اسی وجہ سے خاتون ہے، لڑکی ہے کہ اس کو ہم پڑھائیں گے نہیں، پھر اس گیپ کو پھر یہی شوق تھا کہ بس میں پڑھ جاؤں، صرف میری مدر کی جو سپورٹ تھی وہ میرے ساتھ تھی کہ وہ پڑھ جائے۔ اس کے بعد پھر جاب کیا، جب پہلی جاب کی تو ظاہر وہ بہت بڑا ایک وہ تھا کہ اب یہ مردوں کے ساتھ جا کے کام کرے گی، یہ تو ہماری خاندانی عزت ہے، غیرت ہے، یہ اس طرح کے جو سوشل نارمز جو ٹوٹ کے ہمارے یہاں چلتے ہیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے غیرت کو لے کر وہ فیس کیے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے یعنی کہ لیگل امپاورمنٹ کا بڑا میگا پروجیکٹ کیا جس میں 250 خواتین کو ہم نے کورٹ کیسز کی وہ ان کے کیسز لڑے عدالتوں میں، اور ان کو ہم نے لیگل ایڈ دی باقاعدہ اس پروجیکٹ کے تحت، تو وہاں سے وہ جو امپاورمنٹ ہے وہ میرے اندر ہوئی، اور وہ اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ رکا نہیں ہے، اور پھر مختلف پلیٹ فارم سے میں نے اپنی جو یہ سروسز ہے وہ دی ہیں۔ اچھا، جو میں آپ سے پہلے بھی عرض کیا نا کہ سب سے پہلی رکاوٹ شاید آپ نہیں سمجھتی کہ اپنے حقوق کے یا اپنے آواز کے لیے اٹھنے میں سب سے پہلی بڑی رکاوٹ خواتین خود ہے؟ نہیں، رکاوٹ اصل میں خواتین اس حوالے سے اگر فرد پروین اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے، اس نے اپنا حق حاصل کیا ہے، تو لازمی بات ہے نہیں، یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلنا بھی آسان نہیں ہے۔ پوری دنیا میں 16 روزہ عالمی ایک مہم چل رہی ہے خواتین پر تشدد کے حوالے سے خلاف۔ تھوڑا سا اس کا ہمیں پس منظر بتا دیجیے گا، اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پاکستان میں ان قوانین کی روشنی میں کس حد تک بہتری آئی ہے یا بہتری کی ضرورت ہے؟ اچھا، جہاں تک بات ہے، یہ 1981 سے ایک تحریک شروع ہے جس میں جو ریاستوں کو تمام یعنی کہ گلوبلی جو UN میں کی ریاستیں ہیں ان کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے کچھ ایک پالیسی ڈاکومنٹ بنائی گئی ہے جو کہ بیسک رائٹس کے اوپر، جو بنیادی حقوق کے اوپر ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی اس ریاستی کی سطح کے اوپر۔ اس کو یعنی کہ اسٹارٹ کرنے کے لیے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم منایا جاتا ہے، 16 روزہ خواتین مطلب جو 25 نومبر سے اس کے خاتمے کے دن منایا جاتا ہے، 25 نومبر سے لے کر 10 دسمبر تک۔ ٹھیک ہے، 10 دسمبر اس کو اینڈ ہوتا ہے، 10 دسمبر انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ڈے ہے۔ اس دن اس ڈے کی سیلیبریشن کے ساتھ ہی حکومتیں یا خاص طور پر ریاستیں ہیں وہ اعلانات کرتی ہیں کہ ہم اس سال میں اپنے ملک میں خواتین میں آنے والے ٹائم میں یہ پالیسی ہم امپلیمنٹ کریں گے جو خواتین کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو۔ اچھا، جو گزشتہ ہم نے کیا تھا اس کے یہ نتائج نکلے، اور اب آئندہ کے لیے ہم یہ کریں گے؟ جی بالکل، آئندہ کے لیے یہ کریں گے۔ جہاں تک بات ہے پاکستان کی، بات آپ نے کی ہے، پاکستان میں بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گلوبل جنڈر انڈیکس میں ہم لوگ بہت لوور اسٹیج کے اوپر کھڑے ہیں جو کہ وسط اسٹیج ہے، اور ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے پارلیمنٹ سے لے کر گراؤنڈ لیول تک، ہر شعبے میں خواتین کی انڈکشن بہت ضروری ہے، اور ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ہماری فرسٹ یعنی کہ پالیسی کا وہ ہے۔ اس وجہ سے کہ پاکستان وہ پالیسی کو ریٹیفائی کر چکا ہے، اور پاکستان نے وہ اپنے وہ جو SOPs ہیں ان کو پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو پاکستان نے ریٹیفائی کر دیا ہے، سائن کر دیا ہے، تو پاکستان نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اسی حوالے سے اب جو ہے ریاست پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے جسٹس انسٹیٹیوشن کو نہ صرف انیبلنگ بنائے کہ وہ اگر کوئی اس طرح کی خواتین آتی ہیں جس کے اوپر کوئی تشدد کیا جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا وکٹم آتا ہے تو وہاں پر انیبلنگ انوائرمنٹ ہو، اور وہ اس کی اس کی روک تھام کے لیے سدباب کرے۔ دوسرا یہ کہ خواتین کو ایسا یعنی ماحول فراہم کرنا ہے جس میں وہ اپنی آ کے کھل کے اپنی صلاحیتوں کا یعنی کہ جو نا وہ اظہار کر سکیں۔ اگر کوئی جاب کرنا چاہتی ہے تو وہ جاب کرے، اگر کوئی سوشل انٹرپرینورشپ کرنا چاہتی ہے تو وہ سوشل انٹرپرینورشپ کرے، اگر کوئی میڈیا میں جاب کرنا چاہ رہی ہے یا مین کے کوئی بھی اس کے پاس اسکل ہے یا کوئی بھی اس کا جو پیشن ہے وہ اس کو کر سکے۔ تشدد ظاہر ہے ایک واقعہ ہے جس پہ ایک چیز سامنے آ جاتی ہے، ادروائز ظاہر ہے کچھ معاملات ایسے ہیں تشدد اگر نہیں بھی ہے تو اس کے حقوق کا استحصال تو ہو رہا ہوتا ہے۔ نہیں دیکھیں، پاکستان میں جو ہے سب سے زیادہ بہت کم تشدد کی رپورٹ ہوتی ہے۔ رپورٹ ہونے کی ریزن یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے اوپر تشدد ہو گئے تو ہم اس کو لیبلنگ کرنا شروع اس کو ہم لیبلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لیبل کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ایک مثال دوں گی کہ اگر کسی بچے کے ساتھ یعنی کہ کہیں ظلم ہو گئے یا تشدد ہو گئے تو ہم سب سے پہلے بچے کو ہی مارے پیٹیں گے۔ تو کیا ہو گیا مطابق؟ تو گیا کیوں تھا؟ اب اس سے تو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کہ اگر کوئی خاتون تھانے چلی جاتی ہے، تھانے میں چلی جاتی ہے تو سب سے پہلے جو وہاں پر جتنا وہ تھانے کا عملہ ہے وہ سب سے پہلے اس خاتون کو ہی دیکھے گا کہ تم غلط عورت ہو،
اگر وہ خاتون اگر جسٹس سسٹم میں چلی جاتی ہے، ہمارے جو انصاف کی فراہمی کے ادارے ہیں، تو وہاں وکیل سے لے کر جج تک اس کو غلط قرار کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ مطلب ہر جگہ اس کو اگر الفاظ کا نہیں تو تیکھی نظروں کا ضرور شاید سامنا نہیں الفاظ کا باقاعدہ میں نے اس کے اوپر کام کیا، 250 کیسز ہم نے لڑے ہیں، جو ہم ان یعنی وکلا کے ہم جو کمنٹس سنتے ہیں نا، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحیح ہے۔ خاتون ہے اور اس کے ساتھ تشدد ہو گیا ہے، اور اس تشدد میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک جو ہم نے ویژولائز بنایا ہوا ہے نا، ہم نے اب اس وکٹم کو وہ کرنا ہے، لیبل کرنا ہے، تو اس وجہ سے کون لوگ جائے گا اپنے جسٹس سسٹم کے لیے، اپنے حق کے لیے؟ مطلب لوگ ڈریں گے نا۔ انیبلنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ پھر ہمارا اتنا سلو ہے جسٹس سسٹم، اتنا کہ 10 سال تک یہ چھوٹے چھوٹے کیسز لگے رہتے ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں۔ بالکل یہ کوئی خاتون اگر وراثت کا آج کیس کر دے تو اس کی کم از کم تیسری نسل تک جا کے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑے ہمارے جو جسٹس سسٹم میں جو ہمارے وکٹمز ہیں، یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاتون انصاف کی فراہمی کے لیے جاتی ہے، تو ریاستی سطح کے اوپر اس طرح کے SOPs بنائے جائیں جو اسپیڈی جسٹس کو انہانس کریں، اور بالخصوص خواتین کے حوالے خاص طور پر خواتین۔ لیکن جب آپ خصوصی طور پہ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ امتیازی سلوک تو مردوں کے خلاف نہیں ہو جائے گا۔ دیکھیں میں اس لیے میں نے بات کی جسٹس اسپیڈی سسٹم کی بات کریں، جسٹس مردوں کے لیے ہو یا خواتین کے لیے، جو کوئی بھی کورٹ کیس ہو اس کی آپ ڈیٹ پر ڈے فکس کریں کہ ایک یہ جو کیس ہے اتنے ڈیز میں بائی لا آپ نے مکمل کرنا ہے۔ بٹ بینگ ہیومینیٹیرین، بینگ ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ، آپ خواتین کو کیا سجیسٹ کریں گی، کیا پیغام دیں گی؟ سب سے پہلے تو میرا یہ پیغام ہے کہ اپنا لٹریسی ریٹ بڑھائیں۔ دوسرا یہ کہ کوئی نہ کوئی اسکل آپ لازمی بنائیں۔ ہمارے پاس جاب کے لیے بیٹیاں آتی ہیں، لڑکیاں آتی ہیں یا جاب کے مجھے کہتی ہیں، تو سب سے پہلے میرا ان سے سوال ہوتا ہے آپ کر کیا سکتی ہیں؟ اگر ماسٹر کر چکی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مجھے تو کچھ نہیں آتا، بھائی ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ڈگریاں دے رہا ہے ان کو کوئی نہ کوئی اسکل تو سکھا دے۔ نہیں وہ تو ایک ظاہر ہے ٹاپک ہی ڈیفرنٹ ہے، وہ دیکھیں ٹاپک ڈیفرنٹ ہے، آپ اکنامیکلی امپاور ہوں گے تو آپ اپنے حق لے سکیں گے نا۔ ڈیفینیٹلی ظاہر آپ کا انحصار 150 کا باپ پہ یا والد پہ یا شوہر پہ ختم ہوگا تو ظاہر ہے۔ تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ یا اپنی امپاورمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی سکلز کے اوپر انہانس کریں۔ کوئی نہ کوئی سکل آپ کے پاس، کوئی نہ کوئی ہنر، کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ اپنی روزی روٹی کو انہانس کر سکیں، آپ کچھ ٹکے کما سکیں تاکہ آپ نے سروائیول اپنی کر سکیں۔ اس سروائیول کے لیے ایک اکنامک یا پاورٹی ایریڈیکیشن بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جہاں تک دوسری بات ہے اپنے رائٹس کے بارے میں مختلف یعنی کہ جو چینلز ہیں یا مختلف جو پلیٹ فارمز آپ کے پاس اویلیبل ہیں وہاں ضرور پڑھیں۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا میڈیا ہے، نیشنل میڈیا ہے، علاقائی ریجنل میڈیا، کیا یہ خواتین کے حقوق کے اویئرنیس کے حوالے سے اپنا کردار اس طریقے سے ادا کر؟ نہیں یہ بالکل میں اس لیول پہ نہیں سمجھ سکتی کہ خواتین کے حقوق کے اوپر بات کرتا ہوگا، چونکہ نیشنل میڈیا ہے یا دوسرا ہمارا میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کی اپنی ایک فین فالوئنگ ہے اور انہوں نے ان کو کیچ کرنا ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک بزنس ہے، انہوں نے اپنے بزنس کو مد نظر رکھنا ہے۔ ہاں کچھ ہیومنٹیرین ادارے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان پروگرام کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے جو جس میں انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، ویمن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، چائلڈ پروٹیکشن کی بات کی جاتی ہے، ان یعنی کہ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں کور کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ سپریڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے حقوق انوالومنٹ بڑھانے کی اور اس کی لوگ اپنے حقوق کے بارے میں آگاہ ہو سکیں۔ فرض پروین صاحبہ ہم بھی بہت دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی ایسی خاتون ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں آئیں اور اس موضوع پر بات کریں، آج آپ تشریف لائی ہیں، آپ بہت اختر حسین صاحب بہت شکریہ، میں آپ کی اور آپ کی ٹیم کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اسپیشلی آزادی.pk کی، کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں اپنے خیالات کا اظہار کا۔ انشاءاللہ العزیز azadi.com.pk کا پلیٹ فارم خواتین یا کوئی بھی ایسی جو مارجنلائز سوسائٹی جن کو ہم کہتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ حاضر رہے گا۔ ناظرین اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔